العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ عز و جل آج ہم نحو کے حوالے سے تیسرا سبق پڑھیں گے. اس کا موضوع ہے کلمہ اور اس کی اقسام. اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے، اس سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے: کلمہ کی 3 اقسام، ان کی تعریفات. نمبر 2، ان کی علامات. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کلمہ کی اقسام. تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کی تعریف: وہ کلمہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم، قلم، کتاب، کتاب. تو اس سے ہمیں قلم کہنے سے قلم سمجھ میں آ گئی، اس کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آیا. اسی طریقے سے کتاب کہنے سے کوئی کتاب ذہن میں آتی ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ ماضی، حال یا مستقبل کوئی ذہن میں نہیں آتا. تو اسم کی تعریف یہ تھی جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور کوئی زمانہ نہ پایا جائے. اس کے بعد فعل. فعل کی تعریف یہ ہے جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، جیسے عالمہ، اس نے جانا. تو اس میں معنی بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن گزرا ہوا زمانہ بھی ہماری سمجھ میں آیا. تو فعل وہ ہے جو کہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے، معنی خود ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. تیسری قسم ہے حرف، جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو. یعنی حرف وہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس کے ساتھ دوسرے کلمے سے مراد ہے اسم اور فعل. اسم یا فعل کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو اس کا معنی واضح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، تو اس کے ساتھ اگر ہم فعل ملا دیں، کتبت، میں نے لکھا، با، تو جب تک ہم اس کے ساتھ کچھ ملائیں گے نہیں تو معنی واضح نہیں ہوگا. اگر ہم اس کے ساتھ القلم ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتبت بالقلم، تو اب معنی واضح ہو جائے گا، میں نے قلم کے ساتھ لکھا. تو حرف وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے یعنی اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں تک ہماری اقسام جو تھی اسم کی وہ مکمل ہوئی: اسم، فعل، حرف. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اسم کی علامتیں، فعل کی علامتیں اور حرف کی علامات. اسم کی کل 14 علامتیں ہیں. ان علامتوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان علامتوں کی 3 قسمیں کریں گے. ان 14 علامتوں میں بعض وہ علامتیں ہیں جو اسم کے شروع میں آئیں گی، بعض علامتیں وہ ہیں جو اسم کے آخر میں آئیں گی، اور بعض علامتیں وہ ہیں جو کہ خود نفس کلمہ یعنی اسم میں پائی جائیں گی. وہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گی، ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا. تو الحمدللہ جب ہم 3 اس کی قسمیں کر لیں گے تو سبق سمجھنا اور علامات سے اسم کی پہچان کافی حد تک آسان ہو جائے گی. سب سے پہلے وہ علامتیں جو اسم کے شروع میں آتی ہیں. نمبر 1، الف لام. اور کسی لفظ سے پہلے الف لام ہو تو وہ کلمہ، وہ لفظ اسم ہوگا. جیسے کہ الحمد. تو دیکھیے سورہ فاتحہ جب شروع ہوتی ہے تو الحمد، تو حمد جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے الف لام آ گئے. دوسری علامت یہ ہے جس سے پہلے حرف جر ہو، جیسے بسم اللہ. تو دیکھیے با حرف جر ہے تو یہ اسم سے پہلے آ گیا، لہذا اسم بھی جو ہے خود ایک اسم ہے. اسی طریقے سے اعوذ باللہ، تو باللہ میں دیکھیے با حرف جر ہے
تو اس سے پتہ چلا کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ تیسری علامت یہ ہے جس سے پہلے حرف ندا آ جائے۔ حرف ندا جو مشہور ہے وہ ہے یا، جیسے کہ یا رسول اللہ، تو رسول سے پہلے یا آ گیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ یا نبی اللہ، یا ایھا الرسول، تو دیکھیے الرسول جو ہے وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے یا حرف ندا آ گئی۔ تو یہ تین علامتیں ہیں، نمبر 1 الف لام، نمبر 2 حرف جر، نمبر 3 حرف ندا۔ جس کلمہ کے شروع میں یہ تین علامتیں آئیں گی وہ تین میں سے کوئی آ جائے وہ کیا ہوگی؟ اسم ہوگی۔ اس کے بعد 3 علامتیں وہ ہیں جو آخر میں آتی ہیں۔ نمبر 1 تنوین، جیسے کتابن، قلمن، زیدن، تو جس کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو دیکھیے یہ تنوین آ رہی، تو یہ اس کی اسم ہونے کی علامتیں۔ نمبر 2 گولتا، یہ بھی اسم کے آخر میں آئے گی، جیسے فاطمہ تو، مکہ تو، مدینہ تو، عائشہ تو جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ تیسری علامت یا مشدد، یعنی یا اور مشدد ہو تو یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے، جیسے مکی جن، مدنی جن، ہاشمی جن، مطلبی جن وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ 6 علامتیں ہماری مکمل ہوئیں، 3 وہ تھی جو کہ شروع میں آتی تھی اور 3 وہ تھی جو آخر میں آتی تھی۔ اب 8 علامتیں وہ ہیں جو تھوڑی سی غور و فکر سے پہچانی جائیں گی، وہ کلمہ کے خود کلمہ میں پائی جائیں گی، جیسے تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، موصوف ہونا، مضاف ہونا، مصغر ہونا، مسند الیہ ہونا۔ ان کی تفصیل جو ہے آہستہ آہستہ جیسے ہم سبق پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی تفصیل سے ہمیں تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث وغیرہ جتنی یہ 8 علامتیں پڑھی ہیں ان کی بخوبی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ اسم کی علامتیں ہماری مکمل ہوئیں۔ اب ہم فعل کی علامتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ فعل کی کل علامتیں 15 ہیں، ان کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ بعض علامتیں وہ ہیں جو کہ شروع میں آئیں گی، بعض علامتیں وہ ہیں جو بعد میں آئیں گی، اور بعض علامتیں وہ ہیں جو خود نفس فعل میں پائی جائیں گی، وہ ہمیں تھوڑی سی غور و فکر سے حاصل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے جو فعل کے شروع میں آئیں گی وہ چند کلمات ہیں، حروف ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ فعل ہے۔ نمبر 1 لن، لام اور نون، تو حرف لن، حرف نفی لن، جس کے شروع میں آ جائے تو وہ فعل ہوگا، جیسے لن تفعلوا قرآن کریم میں فرمایا، تو یہ تفعلوا جو ہے یہ فعل ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ شروع میں حرف لن آ گیا۔ حرف لم، لام میم، جس لفظ کے شروع میں ہمیں حرف نفی لم نظر آئے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ بھی فعل ہے۔ اسی طریقے سے لما آ جائے، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ لام امر یعنی لام مکسور، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ لائے نہیں، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ ان شرطیہ، قد، سین، سوفا، تو یہ علامتیں وہ تھی جو کہ فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو فعل کے آخر میں آتی ہیں۔ وہ کل علامتیں جو آخر میں آئیں گی وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نون تاکید، نون تاکید سے مراد یہ ہے مشدد نون یا ساکن نون، جس لفظ کے آخر میں ہو وہ فعل ہوگا۔ اسی طریقے سے ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ ہم انشاءاللہ بالتفصیل پڑھیں گے آگے ضمیر مرفوع متصل بارز کیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، انعمت، انعمت علیہم، تو انعمت میں تا ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہم بعد میں پڑھیں گے، تو اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے تا ساکنہ، تائے طویلہ ساکن جو ہے اگر کسی کے آخر میں آ گئی تو وہ بھی فعل ہوگا، جیسے قرآن کریم میں فما رابحت، تو رابحت جو ہے یہ فما رابحت یہ فعل ہے کیونکہ اس کے آخر میں
تا ساکن آ رہی ہے۔ اب 3 علامتیں وہ ہیں جو کہ خود جو ہے ہم غور و فکر کر کے صیغہ میں تلاش کریں گے۔ نمبر 1 ماضی ہونا، نمبر 2 مضارع ہونا، نمبر 3 امر ہونا۔ ماضی، مضارع، امر ہونا، یہ ہمیں صرف سے اس کی معلومات ہوں گی۔ تو الحمدللہ فعل کی علامتیں مکمل ہوئیں۔ فعل کی علامتوں کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 9 حروف وہ تھے جو شروع میں آئیں گے، 3 علامتیں وہ تھیں جو آخر میں آئیں گی، اور 3 علامتیں وہ ہیں جو نفس کلمہ میں پائی جائیں گی۔ اب ہم حرف کی علامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حرف کی علامت یہ ہے وہ کلمہ جسے میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ لفظ حرف ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔